بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کی قید میں تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوہے کے پنجرے میں قید کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے انہیں انگور کے خوشے کھاتے ہوئے دیکھا، حالانکہ اس وقت مکہ میں پھلوں کا موسم نہ تھا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا تھا۔ پھر مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کی خبر پہنچی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مشرکین ہی کے پاس تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ کون ہے جو خبیب کی لاش کو سولی پر سے اتار کر لائے؟ چنانچہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کام کو کرنے کی حامی بھر لی اور روانہ ہو گئے۔ وہ رات کو چلتے اور دن کو چھپے رہتے تھے۔ یوں وہ اس سولی کے پاس پہنچ گئے جہاں 40 محافظ موجود تھے۔ وہ سب کے سب سو رہے تھے۔ ان دونوں حضرات نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو سولی پر سے اتارا اور گھوڑے پر رکھا، اگرچہ آپ کو شہید ہوئے 40 دن گزر چکے تھے، لیکن ان کا جسم بالکل تر و تازہ تھا۔ زخموں سے خون ٹپک رہا تھا اور خون میں سے مشک کی سی خوشبو آ رہی تھی۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی خبر ہوئی تو چاروں طرف تیز سوار دوڑا دیے گئے۔ کچھ تیز سواروں نے آپ دونوں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ لیا۔ یہ دیکھ کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے پر سے اتار کر زمین پر رکھ دیا۔ لاش کو یوں ہی زمین پر رکھا گیا تو لاش کو زمین نگل گئی۔ اسی لیے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلیغ الارض، جن کو زمین نگل گئی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں زبیر بن العوام ہوں اور حضرت صفیہ بن عبد المطلب میری ماں ہیں، اور یہ میرے رفیق مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تمہارا جی چاہے تو تیروں، تلواروں اور نیزوں سے لڑیں اور چاہو تو لوٹ سکتے ہو۔ چنانچہ وہ کفار لڑے بغیر واپس لوٹ گئے۔ دونوں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم واپس خدمت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں اصحاب کی فرشتوں میں تعریف ہو رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کی ایک عورت کا شوہر گھر سے باہر تھا۔ اس شخص کی ماں نے اپنی بہو کو جدائی پر ابھارا تو اس کی بیوی اسے ناپسند کرنے لگی۔ پھر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی جانب سے ایک جھوٹا طلاق نامہ اپنی بہو کو لکھا۔ اس عورت کے 2 بیٹے تھے۔ جب وہ خط اسے ملا تو وہ اپنے بچوں کو لے کر والدین کے پاس چلی گئی۔ وہاں کا ظالم بادشاہ مسکینوں کو کھانا کھلانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک مسکین اس عورت کے قریب سے گزرا۔ وہ روٹی پکا رہی تھی۔ مسکین نے سوال کیا، مجھے کچھ روٹی کھلا دو۔ عورت نے کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا، مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن اگر تم مجھے کھانا نہ کھلاؤ گی تو میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر اس عورت کو ترس آ گیا اور اس نے 2 روٹیاں مسکین کو دے دیں اور کہا، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں نے تجھے کھانا دیا ہے۔ وہ روٹیاں لے کر پہرے داروں کے پاس سے گزرا۔ جب انہوں نے اس کی تلاشی لی تو اس سے روٹیاں برآمد ہوئیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا، یہ تجھے کہاں سے ملی؟ اس نے کہا، فلاں عورت نے دی ہیں۔ پہرے دار اس مسکین کو اس عورت کے پاس لے آئے اور پوچھا،
کیا اس مسکین کو یہ روٹیاں تو نے دی ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا، جی ہاں۔ انہوں نے پوچھا، کیا تو نہیں جانتی کہ بادشاہ نے سختی کے ساتھ مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس عورت نے کہا، ہاں یہ مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا، پھر کس چیز نے تمہیں اس پر ابھارا؟ وہ بولی، مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ یہ کسی کو نہ بتائے گا۔ بہرحال پہرے داروں نے اس کو بادشاہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے بتایا، اس عورت نے مسکین کو کھانا دیا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، کیا تو نے ایسا کیا ہے؟ اس نے ہاں میں جواب دیا۔ بادشاہ نے کہا، کیا تو نہیں جانتی تھی کہ میں نے مساکین کو کھانا کھلانے سے منع کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں مجھے معلوم ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، پھر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ عورت بولی، مجھے اس پر ترس آ گیا اور مجھے امید تھی کہ یہ کسی کو نہ بتائے گا، اور مجھے اللہ کا خوف ہوا کہ کہیں یہ ہلاک نہ ہو جائے۔ پھر بادشاہ نے اس کے دونوں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی، یہاں تک کہ ایک بہتی نہر کے کنارے پہنچی۔ اس نے اپنے ایک بیٹے کو پانی پلانے کا کہا۔ جب بچہ پانی لینے کے لیے اترا تو ڈوب گیا۔ اس نے دوسرے بیٹے کو کہا، اے بیٹے اپنے بھائی کو تھما دو۔ وہ بھائی کو بچانے کے لیے نیچے اترا، لیکن وہ بھی ڈوب گیا۔ اب وہ بیچاری تنہا رہ گئی۔ اچانک اس کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ عز و جل کی بندی، تجھے کیا ہوا؟ میں تیری حالت اب بہت بری دیکھ رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، اے اللہ عز و جل کے بندے، مجھے چھوڑ دے، کیونکہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا۔ پھر اس شخص نے دونوں لڑکوں کو زندہ نکال دیا، پھر اس کے ہاتھ بھی لوٹا دیے اور کہنے لگا، مجھے اللہ عز و جل کی طرف سے تیری طرف بھیجا گیا ہے۔ پاس ان 2 روٹیوں کے عوض تیرے 2 ہاتھ لوٹا دیے گئے ہیں، اور اس مسکین پر ترس کھانے اور مصیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے تیرے دونوں بیٹے لوٹا دیے گئے ہیں۔ اور تجھے یہ بھی بتا دوں کہ تیرے شوہر نے تجھے طلاق نہیں دی تھی۔